سورہ یونس میں فرماتے ہیں ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری کی ساری وہ تو اللہ کے لیے ہے۔ ان العزت، ان کا حرف تاکید ہے، پھر آگے فرمایا للہ، یہ للہ میں لام جو ہے یہ تخصیص ہے، اور پھر اس کے بعد فرما دیا جمیعا، یہ تاکید بالائے تاکید ہے، یہ تاکید پر تاکید ہے، اور معنی یہ بنے گا ان العزت للہ جمیعا کا اللہ کریم فرما رہا ہے بے شک ہر عزت، ساری عزتیں وہ تو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہی خاص ہیں، صرف اللہ کی ذات کے لیے ہی خاص ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور یہی الفاظ اللہ رب العزت وہ ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے سورۃ النساء میں اَیَبْتَغُونَ عِندَهُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کیا لوگ ادھر کافروں کے پاس عزت کو ڈھونڈتے ہیں؟ ساری عزتیں تو ہیں ہی اللہ کے پاس، پھر بھی یہی فرمایا ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ اور پھر سورہ فاطر کو پڑھیں 22واں پارہ، اللہ کریم وہاں پہ فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ کے لیے عزتیں ہیں ساری، ایک جگہ پہ نہیں، دو جگہ پہ نہیں، بار بار اللہ پاک قرآن مجید کے اندر یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ لیکن سورہ منافقون، جہاں منافق لوگ بعد وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتے تھے اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے تھے، ان بے دینوں کو، بدبختوں کو، بے ادبوں کو بتا رہے ہیں اللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت میرے رسول کے لیے ہے، اور عزت سارے ایمان والوں کے لیے۔ دیکھو کہ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر تو بار بار یہی کہتا رہا کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن خود ہی کہا کہ اے منافقو، یہ سورہ منافقون ہے، اے منافقو کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ جو اللہ کے صفاتی نام ہے وہ کسی کے لیے بول دیں تو کہہ دو کہ یہ شرک ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں خود رب ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ عزتیں جو میں نے کہا تھا میرے لیے ہیں، یہ میرے لیے بھی ہیں، میرے رسول کے لیے بھی ہیں، ایمان والوں کے لیے۔